ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. یہ 28ویں پارے کی آیت کریمہ سورۃ المجادلہ کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے. گزشتہ جمعہ اسی ضمن میں کچھ تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھی کہ ایمان اور مومن اس کی شان کیا ہوتی ہے، ایمان کا کمال کیا ہوتا ہے. آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو بات اور واضح ہوگی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو، ان لوگوں کو. کون لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. وہ قوم، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ گروپ کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر اور قیامت کے دن پر والیوم الآخر، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں. تو تم نہیں پاؤ گے ان کو. کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ. یہ قوم مومن، یہ ایمان والے، تم ان کو نہیں پاؤ گے. یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے ہوں اور پھر ان کا یہ کام ہو کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرے ان لوگوں سے. یوادون، وہ مودت کرے، محبت کرے، عقیدت رکھے ان لوگوں سے من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یعنی ایمان والے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ایمان والا اس سے محبت کرے دنیا میں کہ جو اللہ و رسول کے دشمن ہے. من حاد اللہ و رسولہ. تو اس نفی سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے. تو پھر جو ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا الٹ یہ بنا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. جو دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، اور جو دوست ہیں اللہ کے، جو دوست ہیں ان سے نفرت نہیں کرتے. اب اللہ اور اس کے رسول کے دوست کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے کون ہیں؟ تو 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں کہ
کہ الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن ہستیوں پر انعام کیا ہے، جن کو اپنا دوست بنایا ہے، جن پر اللہ کی خاص نوازشات ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت۔ تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، ہمارے نبی آخری نبی، اب کیا اس کے بعد اللہ کا کوئی محبوب نہیں رہا؟ تو اللہ نے فرمایا والصدیقین، انبیاء کرام تشریف لے گئے، اب نبوت کا دروازہ بند۔ اب صدیقین یعنی امت کے اندر وہ جو اولیاء صدیقین ہیں، وہ جو اولیاء صدیقین ہیں، والصدیقین، اور اولیاء صدیقین میں سب صدیق اولیاء کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امت میں۔ تو اب ایمان والے کی یہ شان نہیں ہوگی کہ وہ مومن ہو اور حضرت ابوبکر صدیق سے بغض رکھے، ایمان والے کی یہ شان نہیں ہوگی کہ وہ ایمان والا ہو اور حضرت عمر فاروق اعظم سے بغض رکھے، حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، حضرت مولا علی سے بغض رکھے، حضرت حسنین کریمین سے بغض رکھے۔ ایک روایت کے حساب سے آج 28 صفر ہے، آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور امام حسن کون ہے؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے ہیں، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے صاحبزادے، حضرت مولا علی کے بڑے صاحبزادے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ ان صدیقین میں، یہ سب اولیاء صدیقین ہیں، جتنے صحابہ ہیں سب اولیاء صدیقین ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اس میں جو اونچے لیول پہ چلے گئے وہ سب اولیاء صدیقین، غوث اعظم اولیاء صدیقین، غریب نواز اولیاء صدیقین۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ ان محبوب بندوں سے دوستی رکھتے ہیں، دشمنی نہیں رکھتے، اور جو اللہ و رسول کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھتے، عقیدت نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں رکھتے۔ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے اور رسول کے پیاروں سے، اور وہ کون ہیں؟ نبیین، وہ تو بالکل اس میں تو حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا تک 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء تشریف لائے، کسی ایک کی بھی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، کسی ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کیا بندہ کافر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو امت کے اندر جو اللہ و رسول کے محبوب ہے وہ صدیقین، وہ صدیقین کی جماعت، اور پھر دوسری جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا والشہداء، اور شہیدوں کی جماعت۔ شہید وہ شہید کہ جس نے اپنے خون سے، اپنی جان سے اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور شہید زبان سے تو زندگی بھر دیتا ہی ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون کے قطروں سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ تبھی تو حضور غریب نواز نے کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے، کیونکہ شہید اپنا سب کچھ قربان کر کے
اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو شہید پر بھی انعامات، اور پھر شہید کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والصالحین، کہ امت کے اندر وہ لوگ جو صالح ہے، جو صالح ہے یعنی نیک ہے، جو نیک ہے، ان پر بھی اللہ کا انعام۔ اور جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب صالح ہیں۔ ہم جن کو ولی مانتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم سنیوں پر کہ تم تو کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہو۔ یاد رکھے، ولی بننے کے لیے جو شرط اللہ نے بیان فرمائی قرآن میں، وہ جب تک اس کے اندر پائی نہ جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط ہے ایمان، عقیدہ، اور دوسری شرط ہے تقوی، نیک اعمال، صالح عمل، صالح عمل، صالحین۔ یہ دو چیز جس بندے کے اندر جمع ہو اور خدا کا فضل ہو تو پھر اللہ رب العزت اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مقام اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا ہوا رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بہت سے ولی ایسے ہیں کہ جن کو خود اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال عند الناس، لوگوں کے نزدیک ولایت، جو ولی ہوتا ہے وہ خود بخود لوگوں کی زبان پر اس کی ولایت کا ڈنکا بج جاتا ہے۔ اسے نہ کوئی پرچہ چھپوانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی اشتہار دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی نیوز دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ جمعہ پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ پہلے محبت نہیں کرتا، پہلے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جب اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل کہتے ہیں کہ یا اللہ میں محبت کرنے لگا، اب آگے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جاؤ آسمانی دنیا پر تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میں اور اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب ان سے محبت کرو۔ اب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اتر جاؤ اور مخلوق کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت انڈیل دو۔ اب بندے کشا کشا اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب ہزار رکاوٹوں کے باوجود بندے اس کی محبت سے دور نہیں ہوتے۔ ہزار رکاوٹیں، طرح طرح کے فتوے لگتے ہیں۔ غریب نواز کے مزار پہ جانا شرک ہے، وہاں جانا بدعت ہے، حرام ہے، طرح طرح کے شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن جب چھٹی شریف آتی ہے تو لوگوں کا جو دل ہے اس طرف ایسا مائل ہوتا ہے کہ ان کی ساری محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو جو غریب نواز بنایا ہے، جو سلطان الہند بنایا ہے، تو وہ ہم زندوں نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ و رسول نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ ہماری اوقات کیا کہ ہم کسی کو بنائیں، ہم تو خود ابھی بننے کے چکر میں ہیں، ہم کیا کسی کو بنا سکتے ہیں؟ اور یہ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ہزاروں دلائل ہیں قرآن و حدیث میں۔ کچھ یہ بھی اعتراض کرتے کہ تم فلاں کو ولی مانتے ہو، کیا پتا، کیا معلوم کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم ان سے کہیں گے کہ تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو، کبھی اپنے بارے میں سوچو۔ اپنے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ ہم بڑے جنت والے ہیں، ہمیں بڑے حوریں ملے گی، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جن کی ولایت کی گواہی
لاکھوں کروڑوں مسلمان دے رہے ہیں، ان کی ولایت کو نہیں مانتے، حالانکہ نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم سب زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ ایمان والے زمین پہ اللہ کے گواہ ہے، ایمان والا، اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت، میری تمام امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، حق گروہ ہمیشہ رہے گا، حق جماعت ہمیشہ رہے گی، اور وہ حق جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ 14ویں صدی میں جس کی تشریح، جس کی توضیح اور جس کی وضاحت اور جس کی تجدید بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمائی۔ تو وہ صالحین، جو صالح بندے ہیں وہ بھی محبوب بندے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات کی اور وضاحت ہو گئی کہ ہم جب کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قل شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بعد میں پھر ان کی چادر مبارک کو کچھ فرتے محبت سے چوم لیتے ہیں، قدم مبارک کو چوم لیتے ہیں، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے احتیاط یہ بتایا ہے کہ دور رہے، ناجائز نہیں، حرام نہیں، احتیاط یہ بتایا ہے۔ اس کی وجہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی محبت والی وجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہاں وہ اللہ کے ولی اور کہاں ہم گنہگار، ہم کہاں اس لائق کہ ہم ان کے اتنے قریب جائیں۔ زندگی میں اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے تو ہم جیسے ادب کے ساتھ دور کھڑے تھے، اتنی دوری پہ کھڑے رہو، یہ ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد محبت میں چوم لیتا ہے اور چومنے کے لیے جھک جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو سجدہ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے، کھڑے ہو گئے تو کہا دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے، اس نے اللہ کے اس ولی کو معبود بنا لیا۔ معاذ اللہ، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم ایمان والے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالح اولیاء اللہ کو ہم معبود نہیں جانتے بلکہ ہم محبوب جانتے ہیں، ہم محبوب مانتے ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اللہ و رسول کا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے عقیدت کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ، تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو کہ جو اللہ و رسول پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وہ ان سے محبت کرے جو اللہ و رسول سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ اللہ و رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ کون؟ ایمان والے۔ اب یہاں سے یہ بات کی بھی وضاحت ہو گئی، جو کچھ لوگ کہتے بھائی سب سے اتحاد کرو، سب سے اتفاق کرو، سب سے ایکتا کرو، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، ایکتا کرو، اتحاد ہو، اتفاق ہو انسانیت کے ناطے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں تک اتحاد جائز ہے، ایکتا کہاں تک جائز ہے۔ کیا ایکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں؟ ہم سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایکتا کا مطلب یہ ہے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ میت کسی کی بھی ہو آپ نماز جنازہ پڑھو۔ اچھا، کہا کیوں؟ کہا یہ ایکتا ہے، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو، یہ ایکتا ہے۔ تو ہم سے اگر یہ مطالبہ ہے تو ہم بھی تم سے یہی مطالبہ کریں گے کہ بھئی جب تم ایکتا کی بڑی بات کرتے ہو تو پھر تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اپنا عقیدہ چھوڑ دو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنا لو،
کیونکہ ایک طرف تو ایکتا نہیں ہو سکتی، دونوں طرف ایکتا ہوگی. تو اگر تم ہمیں اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے بضد ہو تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑو، کیونکہ صحیح معنی میں تو ایکتا یہی ہے، اتحاد یہی ہے. تمہارے بقول ہر طرح سے ایکتا کی جائے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہر طرح سے ایکتا کی جائے. ہم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور یہ طریقہ رہا ہے کہ ایکتا ہو، لیکن پہلے دائرہ متعین کیا جائے کہ کس معاملے میں ایکتا ہو رہی ہے. اگر کوئی سیاسی بات ہو، راجکارن والی بات ہو تو بلا شبہ ایکتا ہو، اس لیے کہ مقصد ایک ہے. لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے تو وہاں کوئی ایکتا نہیں، جہاں عبادت کی بات آئے وہاں کوئی ایکتا نہیں. اس لیے کہ اگر یہی مطلب ہوتا کہ ہر طریقے سے سب سے ایکتا کرو تو پھر جو اللہ نے یہ فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم قوم مومن کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان سے ایکتا کرے جو اللہ و رسول کے دشمن ہو. اب وہ دشمنی کرنے والے کون ہو؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے ہمارا رشتہ دار ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن ہم ان سے میل جول رکھیں گے اور ہر طرح کا میل جول رکھیں گے، ہر طرح کا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والے کی شان یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ و رسول کے مخالف ہے، دشمن ہے. اور وہ کون ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ ہو. اب بتاؤ دنیا کے اندر باپ سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟ بھائی باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، دنیا کی پیدائش کا سب سے بڑا ذریعہ باپ ہے. لیکن وہ جو سب سے بڑا رشتہ جسے ہم سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ رشتہ بھی آڑے آ جائے تو ایمان کی شان یہ ہے کہ ایمان والا پھر دنیا کا رشتہ نہیں دیکھتا، ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو. اور اس کی نظیر اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو ایک غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کی طرف سے اور ان کے بیٹے عبد الرحمن مکے کے کافروں کی طرف سے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. بعد میں جب ایمان لے آئے حضرت عبد الرحمن، ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے نے باپ سے کہا، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابا جان ایک وقت آیا تھا جنگ کے اندر کہ آپ حضور کی طرف سے تھے اور میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، میں کافروں کی طرف سے تھا. لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میری تلوار کے نیچے آ گئے. میں آپ کی گردن مارنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے خیال آ کہ یار میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، میرا والد ہے. میں نے تلوار روک لی، میں نے تلوار روک لیا، آپ کو نہیں مارا، قتل نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو وہ تم تھے کہ تم نے میرے باپ ہونے کا لحاظ کیا، لیکن قسم خدا کی اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم میرے نبی کے خلاف آئے. یہ ایک واقعہ سبق کے لیے کافی ہے. سارے رشتے سر آنکھوں پہ اپنی جگہ، لیکن جب اللہ و رسول کے مقابلے میں کوئی رشتہ آ جائے پھر سارے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. سب سے مضبوط رشتہ اور سب سے غالب رشتہ جو رہتا ہے وہ اللہ رسول کی محبت کا رہتا ہے.
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے باپ ہو، اور صرف باپ ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے بیٹے ہو. اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے نا باپ بیٹے کا، بہت مضبوط رشتہ ہے. لیکن جب اللہ و رسول کی مخالفت کے آڑے آ جائے تو پھر یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. او ابناہم، اور ایک دوسرا رشتہ اللہ نے بیان فرمایا او اخوانہم، اگرچہ وہ تمہارے بھائی ہو. او اخوانہم، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے بھائی ہو. آج یہی تو کہا جاتا ہے نا سارے کلمہ پڑھنے والے بھائی بھائی ہیں. او اخوانہم، اللہ فرماتا اگر مخالفت کرنے والے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا او عشیرتہم، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہو. اب بتاؤ کوئی رشتہ چھوڑا اللہ نے؟ باپ کا رشتہ بیان کر دیا، بیٹے کا رشتہ بیان کر دیا، بھائی کا رشتہ بیان کر دیا، رشتہ دار کا رشتہ بیان کر دیا. آج انہی رشتوں کی وجہ سے رعایت کی جاتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے مخالفت کرو اور بالکل قتال پہ اتر جاؤ، نہیں، بلکہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے پہ مضبوط رہے. یہ کیا کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا بھائی تو اس کے پیچھے لگ کے دوسرا بھائی بھی گمراہ ہو گیا. اگر کوئی بزنس میں کوئی ساتھی مل گیا اور اگر وہ گمراہ ہے تو اس کی صحبت میں رہ کے یہ بھی گمراہ ہو گیا. اگر رشتہ دار میں کوئی گمراہ ہے، رشتہ داری میں ایسا پڑ گیا کہ وہ تو عقیدہ نہیں بدلتا، سنی مسلمان خود اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کی اہمیت کو، عقیدے کی اہمیت کو سمجھا نہیں، اور ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوطی سے حاصل نہیں کیا. ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو عقائد ہے وہ سب رسم و رواج ہے. یاد رکھے اہل سنت والجماعت کے عقائد رسم و رواج نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جس کی وضاحت اور جس کی شرح 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں فرمائی. جب تقویت الایمان لکھ کر ایک مولوی نے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں تمہید ایمان لکھ کر لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. تو اس پرفتن دور میں اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم سارے رشتے دیکھیں لیکن سب سے پہلے عقیدے کا اور ایمان کا رشتہ دیکھیں. اس لیے کہ جب بندہ اس کا لحاظ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ پھر بدلہ کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ پھر اس کے دل پر ایمان کو ثابت کر دیتا ہے، ایمان مضبوط کر دیتا ہے. ایمان کی مضبوطی کا جو نسخہ اللہ نے بیان فرمایا، اس پر بھی کبھی غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں مضبوط کر دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اس بندے مومن کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی روح کے ذریعہ، حضرت جبریل کے ذریعہ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس جماعت کو داخل کرے گا اللہ جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، حزب اللہ یہی اللہ کا مقدس گروہ ہے.
اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروپ ہے۔ کون سا گروپ اللہ کا ہے؟ جو دنیا کے سارے رشتوں سے پہلے رشتہ ایمان دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا رشتہ نہ دیکھے لیکن پہلے رشتہ ایمان بھی دیکھے، تاکہ اس آیت کے جو ثمرات ہے وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی مقدس جماعت ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو، خبردار، اللہ کی جو جماعت ہے یہی فلاح و کامیابی پانے والی ہے، یہی مقدس جماعت ہے جو فلاح و کامیابی پاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ ارے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ارے ذکر روکے، فضل کاٹے، عیب کا جویا رہے، ذکر روکے، حضور کا ذکر روکنے کی کوشش کرے، فضل کاٹے، حضور کے فضائل میں کمی کرنے کی کوشش کرے، عیب کا جویا رہے، اور ہمیشہ حضور کی سیرت میں عیب تلاش کرتا رہے، اس کی کمی تھی، یہ کمی تھی، علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، عیب کا جویا رہے، ذکر روکے، فضل کاٹے، عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کہے مردک کے ہے امت رسول اللہ کی۔ ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو سب سے بڑا رشتہ رشتہ ایمان ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ جب بندے کے پاس ہوتا ہے تو پھر رشتہ ایمان کے بعد پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اسے پھل ملتا ہے، اور اگر رشتہ ایمان ہی کٹ گیا تو عمل کا کوئی پھل نہیں، پھر کتنے ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، پھر کتنے ہی ایکتا اور اتحاد کی بات کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھے، قرآن اللہ کا کلام، کہ اس میں ایمان کی بات پر، عقیدے کی بات پر اللہ نے ہر جگہ زور دیا ہے۔ المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفات